बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू ऑल माई सक्सेसर एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मास्टर अजीज़ुल्लाह और हाजिर हुआ हूं एक नई मालूमाती वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो जॉब के मुतल्लिक है, नौकरी के मुतल्लिक है। रेस्क्यू 1122 में जॉब आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा जॉब हैं, मुख्तलिफ ट्रेड की जॉब हैं। मैं आप दोस्तों से एक ही गुजारिश करूँगा कि आपने मेरी इस वीडियो के साथ साथ रहना है, आखिर तक रहना है, क्योंकि मैं स्क्रीन पर उस ऐड को डिस्प्ले करूँगा, मैं खुद भी पढ़ूंगा, आपने भी ऐड को देखना है। जहाँ से समझ नहीं आती तो आपने वीडियो को पास कर लेना है और ख़ुद पढ़ना है। फिर भी समझ ना आए तो बिला झिझक आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें। जो भी आपकी क्यूरी होगी इंशाअल्लाह ताला मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा और आपको मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो मेरी वीडियो रेस्क्यू 1122 में रेस्क्यू ड्राइवर की जॉब आई हुई है, मुख्तलिफ अजला के लिए है, यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला के लिए जॉब है। रेस्क्यू 1122 में रेस्क्यू ड्राइवर की जॉब है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि 404 सीटें हैं ड्राइवर की, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। सिंपल सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मैट्रिक, HTV हो या LTV, साथ अगर आपके पास लाइसेंस हो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, रेस्क्यू 1122 में एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब है, यानी EMT, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब है और 113 सीटें हैं। तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आपने मेरे इस ऐड के साथ साथ रहना है, इस वीडियो के साथ साथ रहना है। अगर आप क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो फिर आप लाजमी अप्लाई करें। अगर आपके रिलेटेड ये नहीं है तो आपका कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त अहबाब जो नौकरियों की तलाश में है, मेरी इस वीडियो के लिंक को उसको सेंड करें, उनके साथ भला करें, आपको भी नेकी मिलेगी और मुझे इस सदका जारिया का स्वाब मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं ऐड की तरफ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने पंजाब एमरजेंसी सर्विस और जॉइन रेस्क्यू 1122, ये आप देख सकते हैं। ये है जॉइन रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइव्स। तो सिंपल सी बात ये है कि रेस्क्यू 1122 में जॉब आई हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर तहसील डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो आपने सिंपल ये काम करना है कि आपने डिस्ट्रिक्ट भी देख लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी सीटें हैं और आपका जो मुतल्लिका ज़िला है आपने फिर उसी के थ्रू ही अप्लाई करना है। सबसे पहले आप देखें कि नेम ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी EMT, 11वां स्केल है और रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन नर्सिंग और पैरामेडिकल डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी आपके पास नर्सिंग या पैरामेडिकल का डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो एज फैक्टर है, आपकी एज 20 से 30 साल होनी चाहिए, एज 20 to 30 ईयर्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि चूँकि EMT यानी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए जॉब हैं 11वें स्केल की, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अटक, सीटें आप देख सकते हैं 14। इसके बाद चकवाल 12 सीटें, गुजरात के लिए है 18 सीटें, झेलम के लिए है 14 सीटें, लाहौर के लिए है 17 सीटें, रावलपिंडी, अब रावलपिंडी में ये आप देख सकते हैं मरी, कोटली, सतियाँ, कलर, सईदा 32 सीटें और सियालकोट के लिए हैं 6 सीटें। तो ये 6 सीटें हैं। तो ये टोटल जब हम मिलाते हैं तो ये हमारी बन जाती हैं 113। तो ये 113 सीटें हैं EMT की। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरी पोस्ट है जो मैं कह रहा था आप लोगों को, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, आप देख सकते हैं रेस्क्यू ड्राइवर की हैं, बेसिक पे स्केल 4 है। अब रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं मैट्रिक विद LTV HTV लाइसेंस, यानी आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और सिंपल आपके पास LTV या HTV का लाइसेंस होना चाहिए। एज फैक्टर यहाँ पे वो बता रहे हैं 20 से 30 साल। अब कौन से अजला के लिए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं अटक 23 सीटें हैं, बहावलपुर 17 सीटें हैं, चकवाल 10 सीटें हैं, चिन्योट 3 सीटें हैं, डेरा गाजी खान 1 सीट है, गुजरांवाला 12 सीटें हैं, गुजरात 49 सीटें हैं, झेलम 35 सीटें हैं, खुशाब 4 हैं, लाहौर की 30 हैं, लोधरा की 2 हैं, मंडी बहाउद्दीन की 32 सीटें हैं, मियाँ वाली की भी 2 हैं और नारवाल की 2 हैं, रहीम जार खान की 10 हैं, राजनपुर की 16 हैं। रावलपिंडी, अब रावलपिंडी में मरी भी आ रहा है, कोटली, सैयदा और
کوٹلی ستیاں اور تو یہ آپ ان کی سیٹیں دیکھ سکتے ہیں، 49 سیٹیں ہیں۔ سرگودا 24، شیخوپورہ 33، سیالکوٹ 50۔ تو یہ دوستو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس 404 سیٹیں ہیں، یعنی ہمارے پاس ڈرائیور کی 404 سیٹیں ہیں۔ دوستو میں ایک گزارش کروں گا کہ اب یہ جو انسٹرکشن دی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ہاؤ ٹو اپلائی، ان انسٹرکشن کو آپ لوگوں نے لازمی غور سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ کہیں سے سمجھ نہیں آتی تو آپ نے ویڈیو کو پاس کر لینا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ مجھے کریں، مجھے کال کریں، مجھے واٹس ایپ کریں، جو بھی آپ کے لیے آسان موڈ آف کنوینئنس ہو، آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سرٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی ہوں۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی، تو کینڈیڈیٹس آر ڈائریکٹیڈ ٹو اپلائی آن لائن اور پاکستان ٹیسٹنگ سروس PTS، یعنی PTS جو پاکستان ٹیسٹنگ سروس ہے، آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ ویب سائٹ ان کی دی ہوئی ہے، ویب ایڈریس دیا ہوا ہے www.pts.org.pk، اور لنک اویلیبل ایٹ ریسکیو ویب سائٹ www.rescue.gov.pk۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ PTS کی ویب سائٹ پہ اپلائی کریں گے آن لائن، یا ریسکیو کی اپنی ویب سائٹ پہ آپ اپلائی کریں گے۔ اور ایک اور چیز دوستو، آخری تاریخ ہے لیٹسٹ 15 اکتوبر 2020، یعنی 15 اکتوبر آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کی۔ دوستو 15 اکتوبر 2020 آخری تاریخ ہے، اس سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں PTS will not accept the form by hand، یعنی جس نے ٹیسٹ لینا ہے، جو ٹیسٹ آرگنائزیشن ہے پاکستان ٹیسٹنگ سروس، تو یہ بائی ہینڈ اپلیکیشن ریسیو نہیں کرے گی۔ Only completely filed online application fulfilling the complete criteria shall be accepted۔ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی آن لائن اپلیکیشن ہوگی اور سارے کالم فل ہوں گے، آپ نے کوئی خالی نہیں چھوڑا گا تو صرف اسی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ All the documents are accepted provisionally and offer of appointment is subject to verification of document۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس کو پروویژنلی کیا جائے گا، اور جب بعد میں آپ کی ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن ہوگی، پولیس ویریفیکیشن ہوگی، سکسیزفل کمپلیشن آف ٹریننگ اینڈ کلیئرنس بائی دا میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹیڈ بائی گورنمنٹ آف دا پنجاب۔ تو میڈیکل بورڈ بھی جب آپ کو کلیئرنس دے گا اور یہ میڈیکل بورڈ کو فارم اپ کرے گا، یعنی کانسٹیٹیوٹ کرے گی گورنمنٹ آف پنجاب، تو اس کے بعد آپ کی فائنل سلیکشن ہوگی۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ریٹن اینڈ سائیکالوجیکل یا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آف ایپلیکینٹ شیل بی ہیلڈ ایٹ ڈیزائنیٹڈ پلیسز ایز مینشن آن رول نمبر سلپ وچ کین بی ڈاؤن لوڈیڈ فرام PTS ویب سائٹ آفٹر 1 week آف لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف ایپلیکیشن فارم۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو آخری تاریخ ہے یعنی 15 اکتوبر، اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو ایک ہفتے کے بعد PTS کی ویب سائٹ پہ آپ کو رول نمبر سلپ مل جائے گی۔ اس رول نمبر سلپ کے اوپر لوکیشن جو آپ کے ٹیسٹ کا سینٹر جو آپ کی ہوگا، سینٹر آف ٹیسٹ، وہ منشن ہوگا، تو آپ نے اس ٹائم اور اس تاریخ کو اسی سینٹر پہ پہنچ جانا ہے جو رول نمبر سلپ پہ آپ کو الاٹ کیا جائے گا۔ اوریجنل CNIC رول نمبر سلپ از مینڈیٹری فار ٹیسٹ انٹری۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹیسٹ کے لیے آئیں گے، ٹیسٹ انٹری کے لیے آئیں گے، تو آپ کو پاس قومی شناختی کارڈ اور اوریجنل سلپ رول نمبر سلپ ہونی چاہیے۔ کینڈیڈیٹس آر ناٹ الاؤڈ ٹو برنگ سیل فون ٹو دا ایگزامینیشن سینٹر۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام امیدواروں کو موبائل فون یا سیل فون اپنے پاس سینٹر پہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چینج آف سینٹر ٹیسٹ سینٹر کیٹیگری از ناٹ الاؤڈ۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ جو سینٹر چن لیا ہے تو وہی آپ کا سینٹر ہوگا، اس کو چینج بعد میں نہیں کیا جائے گا، جس طرح پنجاب پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن مقررہ تاریخ سے پہلے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ PTS آپ کو الاؤ نہیں کر رہا۔ اینی امینڈمنٹ ول بی کمیونیکیٹڈ تھرو PTS اینڈ ریسکیو ویب سائٹ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چینجنگ آپ نے کرنی ہوگی تو آپ نے PTS کے تھرو یا ریسکیو ویب سائٹ کے تھرو کرنی ہوگی۔ Only candidate qualifying both written and psychological aptitude test shall be eligible for physical and skill test۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ امیدواران نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے جنہوں نے ریٹن سائیکالوجیکل ٹیسٹ یا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہوگا، پھر ان کا فزیکل یا سکل ٹیسٹ ہوگا۔
The list of qualifying candidates for physical and skill tests shall be displayed on PTS and rescue website along with the physical and skill test dates and center. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاس ہونے والے امیدواران جو کہ فزیکل یا سکل ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے، اہل ہو جائیں گے، ان کی لسٹ پی ٹی ایس کی ویب سائٹ یا ریسکیو کی ویب سائٹ پہ شو کر دی جائے گی، اور اس کے اوپر ٹیسٹ کی ڈیٹ اور سینٹر بھی مینشن ہوگا. دا سکل ٹیسٹ شیل بی کنڈکٹیڈ ایٹ ڈیزائنیٹڈ پلیسز بائی دا پی ٹی ایس. تو آپ کا جو سکل ٹیسٹ ہوگا وہ پی ٹی ایس جو بھی جگہ سلیکٹ کرے گی آپ نے وہیں پر دینا ہوگا. دا فائنل لسٹ آف کینڈیڈیٹ کوالیفائنگ فار انٹرویو along with the interview schedule shall be displayed on PTS and rescue ویب سائٹ. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو فائنل لسٹ ہوگی اور انٹرویو کے لیے جو آپ کی لسٹ لگائی جائے گی وہ پی ٹی ایس یا ریسکیو کی ویب سائٹ پہ شو کر دی جائے گی. دا انٹرویو شیل بی کنڈکٹیڈ ایٹ دا ایمرجنسی سروس ہیڈ کوارٹرز اینڈ اکیڈمی لوکیٹڈ ان توخار نیاز ٹھوکر نیاز بیگ لاہور. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو انٹرویو ہوگا وہ ایمرجنسی سروس ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے جو کہ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں ہے وہاں پر آپ کا ہوگا. ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو کینڈیڈیٹ شیل پریزنٹ اوریجنل ڈاکومنٹ along with the 3 sets of attested copies of all relevant documents and 6 passport size pictures at the time of interview, and also submit a medical report issued by the government teaching hospital or DHQ hospital regarding their physical examination, height, weight, chest, eyesight and physical deformities. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ انٹرویو کے لیے آئیں گے ٹھوکر نیاز بیگ جو ایمرجنسی ہیڈ کوارٹر ہے، ایمرجنسی سروس ہیڈ کوارٹر، تو وہاں پہ آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ ہونے چاہیے اور 3 سیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ نے جو کوالیفیکیشن شو کی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس 6 فوٹو ہونے چاہیے انٹرویو کے ٹائم، اور آپ کے پاس ایک میڈیکل رپورٹ بھی ہونی چاہیے جو کہ آپ کو گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل یا DHQ یعنی جو آپ کے ضلع کا جو ہاسپٹل ہے وہاں سے آپ کو ایشو کی جائے گی. آپ جب میڈیکل کرانے جائیں گے تو آپ میڈیکل کس چیز کا کرائیں گے؟ ہائٹ کا ہوگا، ویٹ کا ہوگا، چیسٹ کا ہوگا، آئی سائٹ کا ہوگا، فزیکل ڈیفارمیٹیز کا ہوگا. اینڈ لیبارٹری ٹیسٹ فار ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. ساتھ ہی آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ بی اینڈ سی کا ہوگا. HIV اینڈ RPR، تو ساتھ ہی آپ کا HIV اینڈ RPR کی بھی رپورٹ ہوگی. کینڈیڈیٹس ہیو ٹو جسٹیفائی دیئر ایلیجیبلٹی ایز پر ایڈورٹائز کرائٹیریا. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو خود کو جسٹیفائی کرنا ہوگا، اس کو خود کو جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کا جو کرائٹیریا ہے یعنی اس ایڈ کا جو کرائٹیریا اس میں وہ فال کر رہا ہے. دا کینڈیڈیٹ سلیکشن اپوائنٹمنٹ شیل بی کینسلڈ ایٹ اینی اسٹیج آف ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ اینڈ ایون آفٹر اپوائنٹمنٹ ان کیس آف اینی انفارمیشن از فائنڈ ٹو بی مسنگ فائلس اور فارج. نو ریلیکسیشن ان ایج اور کوالیفیکیشن آرمی سول شیل بی گیون. یہاں پہ یہ وہ ایک اور چیز بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر بعد میں بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے ڈاکومنٹ جعلی ہیں یا آپ نے کوئی فراڈ کیا ہے تو آپ کی ٹریننگ جو ہوگی وہ ختم کر دی جائے گی اور آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. ایک اور چیز یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایج ریلیکسیشن کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، چاہے آرمی کا ہو، چاہے ڈیفینس پرسن کا ہو، یا سویلین ہو. یہاں پہ any person with weak eyesight less than 6/18, ابھی sight with 8/30 or above and hepatitis B and C, HIV and RPR positive shall be shortlisted at any stage. تو جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندوں کو شارٹ لسٹ کر دیا جائے گا. preference will be given to the candidate with height more than 5.6. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پریفرنس دی جائے گی یعنی ان کو پرائرٹی دی جائے گی. whereas minimum chest size will be 33 inches. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی چیسٹ سائز جو ہے آپ کی منیمم یعنی تھوڑی 33 انچ ہونی چاہیے. Candidates are rejected to apply only for one suitable post. However, appropriate candidate may be adjusted against other suitable post or recommendation of the recruitment committee. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے لیکن یہ ادارے پہ منحصر بھی کرتا ہے کہ اگر وہ آپ کو دوسری پوسٹ کے لیے بھی سلیکٹ کرنا چاہیں تو. سروس میں انکریز اور ڈیکریز پوسٹ ڈپینڈنگ آن اویلیبلٹی. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوسٹیں ہیں ان کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح کی ضرورت ہوگی.
लोकल रेजिडेंट एज पर CNIC विल बी गिवन प्रेफरेंस। जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो लोकली बंदे होंगे, जो शनाख्ती कार्ड का जो पता जो लोकली लिखा होगा तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑटोमेटिकली लोकली बंदों को प्रेफरेंस होती है। 5% कोटा शैल बी रिजर्व फॉर मिनॉरिटीज़ यानी अक़लियत के लिए 5% कोटा है। एंड 15% कोटा शैल बी रिजर्व फॉर फीमेल। तो 15% जो कोटा है वो फीमेल के लिए है। शीमेल कैन अल्सो अप्लाई, तो शीमेल को भी इनकरेज किया जाता है, उनकी भी हिम्मत बढ़ाई जाती है कि वो भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इन केस ऑफ लॉ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ओनली एप्लीकेशन विद प्रेफर्ड इनहेंस क्राइटेरिया शैल बी कंसीडर्ड। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो वो उनका मेरिट बना लेंगे और प्रेफरेंस जो शो हो रही है ऊपर उसके मुताबिक जो फॉल करेंगे जो कैंडिडेट उनको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी कंप्लेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट ही शी मे contact PTS recruitment complaints redressed cell by emailing to PTS at। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसको कोई इश्यू होगा, कोई क्यूरी होगी PTS के रिगार्डिंग, तो वो ईमेल एड्रेस ये दिए हुआ है info@pts.org.pk। ये इनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ, तो आप इनकी ईमेल एड्रेस पे आप उनको मेल कर सकते हैं, या उनका जो UN नंबर गिवन बिलो, जो उनका UN नंबर दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 051 वाला, तो इस पे भी आप उनको कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी तारीख आपने ध्यान में रखनी है 15 अक्टूबर 2020 आखिरी तारीख है। इससे पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, खुदा पैमान।